السلام علیکم اسپائرنٹس، ویلکم ٹو اور نیو ویڈیو۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ڈیڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیس بی اپون ہم سرو ایز بوتھ اے پولیٹیکل اینڈ اسپریچول لیڈر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پولیٹیکل اور اسپریچول لیڈر کی جو پوسٹ اگر ہم کہیں تو کس طرح سے انہوں نے اس کے لیے سرو کیا، کس طرح سے انہوں نے ایز اے لیڈر کام کیا۔ سب سے پہلے اسپریچول لیڈرشپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسپریچول لیڈرشپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ گائیڈ کیا پیپلز کو، اپنے گائیڈ کیا اپنے کمپینینز کو کہ کیسے آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورل، ایتھیکل اور ریلیجیس انسٹرکشنز بھی جو ہے وہ سمجھائے اور پریکٹیکل ان کو کر کے دکھایا۔ سیکنڈ پوائنٹ، ریویلیشن آف دی قرآن، قرآن کی جو وحی کے ذریعے جو قرآن آتا تھا اس کو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنوے کرتے تھے ایز اے میسنجر، which became the foundation of Islamic faith and practice۔ قرآنک ریفرنسز کا کیا ہے وحی کا؟ say this is my way, I invite to Allah was inside I and those who follow me۔ مطلب کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ خود قرآن میں بھی ہے 108 آیت میں اور 12 سورہ میں ایز اے ریفرنس۔ رول ان اسٹیبلشنگ ورشپ، ہی اسٹیبلش دا 5 پلرز آف اسلام۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کہ شہادت دینی ہے، اس کے بعد ہے صلاۃ کے بعد ہے زکوٰۃ، صوم اور حج، جو 5 پلرز ہیں۔ اینڈ گائیڈیڈ مسلمس آن دی کریکٹ وے ٹو پریکٹس دیم۔ اس کا ریفرنس ایز اے حدیث ریفرنس ہے، پرے ایز یو ہیو سین می پرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم مجھے عبادت کرتے دیکھتے ہو۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پھر ہے مورل اینڈ ایتھیکل گائیڈنس۔ مورل اور ایتھیکل گائیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ ہی ایگزامپلیفائڈ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ، emphasizing kindness, honesty, humility and justice in daily life۔ اس میں حدیث کا ریفرنس یہ ہے کہ I was sent to perfect good character، سنن المواتا، کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاق کے بہترین درجے، مطلب کہ بھیجا گیا ہوں بہترین اخلاق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے، یہ پورا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپریچولی وہ کس طرح سے لیڈر ہیں، کہ کیونکہ انہوں نے ہر اعتبار سے جو ہے وہ گائیڈ کیا اسپریچولی۔ پھر آتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رول پلے کر کے بتایا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو تھا فاؤنڈر آف اسلامک اسٹیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بلڈ اپ کی۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, established the first Islamic state in Medina, where he was the head of both the political and religious affairs of the community۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو ذمہ داری ہے ایز اے اسپریچول لیڈر بھی اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی بخوبی نبھائی بھی اور سکھائی بھی۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جس کو میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ٹو انشور ہارمنی اینڈ پیس بٹوین ڈائیورس گروپس۔ بہت زیادہ مدینہ میں گروپس تھے جس میں سے مسلمس، جوز اور دوسرے ٹرائبس بھی تھے۔ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم انسٹیٹیوٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، a written agreement outlining rights and duties promoting justice and coexistence۔ کہ میثاق مدینہ میں جو ایگریمنٹ تھا اور جو ڈیوٹیز اور رائٹس آؤٹ لائن کیے گئے تھے وہ جو ہے جسٹس کو پروموٹ کر رہے تھے اور کو ایگزسٹنس کو بھی۔ اس کا حدیث ریفرنس کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں جو ہے اوور آل ریفرنسز سے کام لیتے ہیں تو حدیث اور قرآن کا ریفرنس مسٹ ہوتا ہے۔ دا مسلمس are one body, if one part suffers the whole body suffers۔ صحیح مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، تو اگر کسی جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہے لیڈرشپ ان وارفیئر اینڈ ڈپلومیسی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ
کا جو رول ہے وہ وارفیئرز میں جنگوں میں اور ڈپلومیسی میں پلے کر کے دکھایا. سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کرتے تھے غزوات کو. community in battles, Muslim community battles such as Badr, Uhud and Khandak, defending the decent Muslim state from external threats. بدر احد اور خندق کا جو بھی مطلب غزوات ہوئے تھے وہ external threats بچانے کے لیے. He also engaged in diplomatic efforts such as treaties with various tribes and famous Treaty of Hudaybiyah with the Quraysh. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریٹیز بھی کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی کی تاکہ جو ہے اچھی سی ریاست جو ہے وہ قائم رہ سکے. اسلامک سویلائزیشن, اسلامک ریاست جو ہے وہ قائم رہ سکے. پھر قرآنک ریفرنسز کا کیا ہے, اینڈ پریپیئر اگینسٹ دیم وٹ ایور یو آر ایبل آف پاور. یہ خود قرآن کہتا ہے. پھر آتا ہے ہمارا اسٹیبلش جسٹس اینڈ گورننس. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس اور گورننس کو اسٹیبلش کیا. ایز اے پولیٹیکل لیڈر ہی ایکٹڈ ایز اے چیف جج, resolving disputes, ensuring justice and leading the community according to the principle laid out in the Quran and Sunnah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹس کو بھی پریویل کر کے بتایا, گورننس کو اچھے سے لیڈ کیا, اور اس کے بعد جو ہے حدیث کا ریفرنس سے یہ ہے کہ the just ruler will be shaded by Allah's throne on the day of judgment. جو انصاف جو ہے پسند ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی چھاؤں کے نیچے ہوں گے اس دا ڈے آف ججمنٹ پہ, مطلب کہ قیامت کے دن. ٹھیک ہے, مطلب یوم آخرت پہ. In summary, overall, Prophet Muhammad, peace be upon him, exemplified the ideal combination of political and spiritual leadership. He led by example in his dedication to Allah's message, while also establishing a just and effective political structure that promoted peace, justice and unity within the community. یہ اوورآل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری لائف ہی ہمارے لیے ایز اے لیسن ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی پوری کر کے بتائی کہ کس طرح سے کیا جو ہے آپ نے کرنا ہے. So that's all for today. If you have any question regarding this topic, then you can comment in comment section. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.